اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ میں سادات و مومنین کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے کہ یہودیوں نے مختلف انبیاء کے بارے میں سوالات کیے کہ وہ افضل ہیں کہ آپ، وہ افضل ہیں کہ آپ۔ تو میں نے اسے سلسلہ وار کر دیا ہے، پارٹ وائز کر دیا ہے، تاکہ آپ الگ الگ جو ہیں وہ موضوع پر، الگ الگ نبیوں کے بات پر رسول خدا کی دلیل کو بھی سن سکیں، اور رسول خدا نے اپنی زبان سے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی آپ جو ہیں وہ سماعت کر سکیں۔ اب یہودی کہنے لگے کہ آپ نے آدم کے لیے بھی بتا دیا اور حضرت موسیٰ کے لیے بھی بتا دیا کہ آپ افضل ہیں۔ رسول اللہ نے تو اس طرح سے بتا دیا نا، حاصل کلام یہ تھا کہ دیکھو آدم اور موسیٰ کی وجہ سے میں نہیں ہوں، میری وجہ سے وہ نبی ہیں، میرے صدقے انہیں نبوتیں عطا ہوئی ہیں۔ بہرحال جو روایت آگے بڑھ رہی ہے، حدیث آگے بڑھ رہی ہے، اس کو سماعت کیجئے گا۔ کہنے لگے پھر نوح آپ سے افضل ہوں گے، جناب نوح علیہ السلام۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اتنے بپھرے ہوئے سیلاب میں بھی ان کی کشتی نہیں ڈوبی، وہ کشتی پہ سوار ہو گئے اور ان کی کشتی جو ہے وہ لہروں کا اور طوفان کا مقابلہ کرتی ہوئی کوہ جودی پر آ کے ٹھہر گئے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ سنو، نوح علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، لیکن ان سے افضل میں ہوں اس لیے کہ اللہ نے آسمانوں پر ایک نہر بنائی ہے، اللمان، وہ زہر عرش سے نکل رہی ہے اور اس کے ہر کنارے پر اللہ نے ہزار ہزار محلات تعمیر کیے ہیں۔ اور سنو، ان محلات کی تعمیر میں جوڑ چاندی کے ہیں، اینٹیں سونے کی ہیں، اور اس کے ارد گرد گھاس جو ہے وہ زعفران کی ہے۔ محلات کی چار دیواریوں میں جو ریت اور مٹی ہے وہ در و یاقوت کی ہے۔ اور سنو، اتنے پیارے محلات پتہ ہے کسے ملیں گے؟ یہودیوں نے کہا بتا دیجئے یا رسول اللہ۔ کہا وہ میرے مومنین کو ملیں گے، مجھ پر ایمان رکھنے والوں کو ملیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس طرح سے فرمایا کہ میرے حبیب انا آتینا کل کوثر، اور ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ یہودی پھر جو ہیں وہ بول اٹھے کہ بے شک تورات میں آخری نبی ختم رسل سردار الانبیاء کی یہی نشانی بتائی گئی ہے۔ یہودیوں نے پھر سوال کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ چلے دو انبیاء کا تذکرہ اس نشست میں ہو جائے۔ یہودیوں نے پھر سوال کر دیا کہ کہا کہ یہ ہے کہ پھر جناب عیسیٰ جو ہیں وہ آپ سے افضل ہیں۔ کہا کہ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، کوئی دلیل بیان کرو۔ کہا بیت المقدس میں ایک دفعہ جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور شیطان انہیں تانے دے رہا تھا، تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ جبریل، میرے نبی عیسیٰ کو شیطان تانے دے رہا ہے، جبریل جاؤ اسے اپنے پر مارو اور دور کرو۔ جبریل آئے اور اپنے پر مارے شیطان کو، اور شیطان کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ سنو، میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں، اس لیے کہ جب فاتح ہیبر جناب علی مرتضیٰ شیر خدا، میرے بھائی ابن علی امیر المومنین کے دستے طاقت کی وجہ سے جب بدر فتح کر کے ہم لوٹ رہے تھے تو مدینے میں پہنچے تو ایک بڑھیا سر پہ جو ہے نا وہ ایک مرتبان اٹھائے ہوئے تھی اور اس میں بنا ہوا گوشت تھا، تازہ بنا ہوا دمبے کا گوشت تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آپ جب جا رہے تھے بدر کے میدان میں نے منت مانی تھی کہ اگر جنگ آپ جیت جائیں گے تو میں دمبا ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور آپ اسے تناول فرما لیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ناکا سے اترا، میں سواری سے اترا
اور دسترخوان لگا، اور جو ہی میں نے اس بنے ہوئے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، ابھی ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ بوٹیاں مجسم ہو گئیں، اور وہ دمبا جو ہے اپنی اصل شکل میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، امام الانبیاء رحمت کل، مجھے نہ کھائیے گا، میں زہر آلود ہوں۔ جو ہی میں نے بڑھیا کی طرف نظر کی تو بڑھیا غائب ہو گئی، تو اللہ نے شیطان کو مجھ سے اس طریقے سے دور کر دیا۔ یہودی کہہ اٹھے پھر سے، کیا کہنے یا رسول اللہ، یہی نشانی بتائی ہے تورات میں بھی۔ اور بات سنیے، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ 3-4 جو ہیں وہ انداز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ سوالات پڑھیں جن کے جواب جو ہیں وہ محمد و آل محمد نے دیے ہیں، اور ایک وہ جو معجزات آل محمد ہیں، اور پھر تہذیب آل محمد ہے۔ میری کوشش ہے زندگی جب تک پاک سیدہ نے، امیر المومنین نے چاہی، اللہ نے جب تک جو ہے وہ چاہا، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی طرح سے یہ چیزیں بیان ہوتی رہیں گی۔ بہت ساری چیزوں کے جواب بھی دینا پڑتے ہیں مناظرے کی شکل میں، اور حق بیان کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس پہ نہیں رہنا کہ جو ہے وہ ہمیں کوئی دعوت دے گا، ہم جائیں گے تو 1-2 ہزار لوگ بیٹھیں گے، ہم وہاں بھی جاتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ بہت ساری لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، بہت ساری جو ہیں وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جان کا خوف ہوتا ہے یا اس طرح سے نہیں، لیکن پھر ہم ساری چیزیں وہاں پہ تو نہیں بیان کر سکتے نا، تو دورانیہ کم ہوتا ہے، پھر ایک مضمون کو اس میں بیان کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو چینل ہے ندائے غدیر، تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم محمد و آل محمد، امام حسن والحسین کا صدقہ کھاتے ہیں، تو ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں آپ تک، اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، یوٹیوب پر جانا پھر بھی مشکل تھا، سوشل میڈیا پر آنا آسان ہے، اور اس میں جو ہے وہ پیسے بھی کم لگتے ہیں، اور ظاہر ہے زیادہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو کیوں نہ کچھ اس طرح سے استعمال کیا جائے سوشل میڈیا کو کہ یہ رحمتوں کے نزول کا سبب بن جائے۔ آپ کو پتا ہو کہ آج اس آیت کی تفسیر ہے، آج اس حدیث کی جو ہے وہ بات ہوگی، آج اس معجزے پر گفتگو ہوگی، اور آج یہ والا علم جو ہے جو محمد و آل محمد نے ظاہر کیا اس پہ بات ہوگی، اور آج جو ہے اس مسئلے کا جواب دیا جائے گا۔ یا پھر آج دیکھیں کہ ندائے غدیر سے، محمد و آل محمد کے کرم سے آج کون سی بات ہے جو ہماری معرفت میں، عقیدت میں اضافہ کر رہی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اجازت لوں اور آج کی اس قسط کو یہیں پہ تمام کروں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سادات و مومنین، مسلمین والمسلمات کے جان و مال، رزق بخش جان و مال میں اضافے فرمائے، اور صحیح العقیدہ مسلمان، صحیح العقیدہ جو ہے اہل تشیع و اہل سنت، ان کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صحیح العقیدہ سے مراد یہ کہ جو بی بی کے حق اور ولایت علی پہ ثابت قدم ہے، اور صحیح العقیدہ سے مراد یہ کہ جو آل نبی کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آل نبی کے وفاداروں میں شامل ہیں۔ والسلام، تحفہ یا علی مدد۔